ایک دفعہ دے منہ تک رسوں حالات چنگے چل سکتے جی پچھو بائے کے دار کرنی ہے تے برا بلا آخر ہے وہ کہبائے دا کام ہوندے غیرت مندہ دا کام ہوندے اس واسطے میں آخر تے ایجا پریس کانفرنس ہے وہ بھی آپ پریس آنے کھڑے ہیں ایجا پریس کانفرنس ہے کہ اساں آج تو بعد ایک جان ہے اساری عزت بیستی مشترک ہے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں جیڑا کینڈیڈیٹ وہ شان ہوتا ہے وہ نیوانی ہوتا ہے کل کو بندیاتی الیکشن آسن وہ بھی اسنا اتفاق دار اور مشورے نہ لڑ انہیں بھی کوئی انشاءاللہ خدشات نہ آسن کوئی شاک نہیں آخر تو میں اس ساریاں منافقین ہیں تے سچے بھی ہیں تے حالت وادی ان ہے جنہیں ساری تو بھی جیڑی اندر ہے وہ باہر ہے جیڑی باہر ہے وہ آیا اگر رہے ہو جیڑے اندر ہے وہ بھائی ہے جیڑے باہر ہے یہ واسے سارے دوست بڑے خوش ہیں اور میں دوستوں کو آپ سان بے الیکشن ہوئی جو اتحاد نہیں لڑنا الیکشن دوسرا لڑنا اور جڑا ہوں آج کو بعد الیکشن واسطے محنت زیادہ کرنی پڑی محنت زیادہ مطلب پہنے دل چاہے ہوں اتحاد ہی گئے تو ووٹ بات گیا ووٹ بات دیں محنت پہ منت نہ اتحادہ نہ ہوں دن ووٹ لیکن انہیں جوڑنا منت اور محنت نہ لے ان دے جگر کوئی تھوڑی یہ سستی صحیح تو ان کا خمیازہ بھی بھگتنا ہو اس واسطے میری ساری سارا دعاں قائدین دیڑے بیٹھے انہوں کی طرف میں اپیل کریں نا سارے دوستاں کو کہ الیکشن قدام بھی سستی دا نام نہیں الیکشن قدام بھی ڈھلے پاندہ نہیں حالات اتنے بہتر ہوئے اتنی زیادہ محنت چاہیے اتنی زیادہ محنت چاہیے تاکہ الیکشن سوکھے تو سوکھا ہوتا ہوئی آج دماغ بھی چون سارے دوست سے کٹ کے ویسو کہ بسارا الیکشن آسان ہے الیکشن ہمیشہ مشکل ہوتا ہے مشکل سمجھ کے لڑسو تا آسان ہے سیاست خوشفہمی دا نام ہے سیاست محنت دا نام ہے الیکشن خوشفہمی دا نام ہے الیکشن محنت منت دا نام ہے جتنی محنت اور منت کرے سو اتنا پھل مٹھا ہو اگر تھوڑا ہی سستی کرے سو ان دا خمیازہ اگلے 5 سال نبھانا ہو یہ 2 مہینے رہ گئے یہ تساں 3 مہینے ساکو دے رہے ہو اساں ساری زندگی تو آپ کو دیتی ہو اس واسطے میری بھرپور اپیل ہے میں الیکشن کو آسان نہیں سمجھنا الیکشن کو مشکل گن کے روز آسان کر کے نکلو واپس آؤ وہ محنت نہ ہے ان دفعہ الیکشن تمہارا بڑا بہترین ہے بناونا دوسرے سنبھالنا اساں تو آپ اللہ دے کرم نہ ان کی ذات دی رحمت نہ الیکشن تو آپ بڑھا دیتا ہے ان سنبھالنا تو کرتا ہے دوسرا سنبھال اینا دوسرا سنبھلے سو تو الیکشن ایسا اسی دنیا مثال دے سی پوری دنیا رہتی اتحاد دے بارے الیکشن دے بارے بہت ساری گل تھی میرے پروگرام ہونا ایک سید اکبر خان تھے عامر عنایت خان پریس میں عنایت اللہ خان تھے
حمید اکبر ہاں کو آکھا کہ تساں دعا مانگا کیونکہ بزرگ ہیں بڑے انہاں دی دعا اس عمر کے لگتی چوکھی ہے بے شک سید اکبر ہاں جی میں گزارش کی تھی اساں کے 8-10 سال کٹھے رہے اور ان دے کٹھے رہانی جتنی کوشش آئی وہ عنایت اللہ خان دی اتحاد کو چاندہ ہے کہ سارا راہ مگر انہوں نے اپنی وجوہات کا ہی ہیں انہوں کو چپ کرنا پڑے گا کچھ دوست انہوں ہی مفاد پرستی ہوتی ہے مقامی طور سے سارے دوستان کی ہے انہوں نے دوستان کی ہے وہ انشاءاللہ اساں ایک بے کو نشان دہی کرے سو کنٹرول کرے سو اپنے دوستان دی بھی انہاں دے دوستان دی میں کو کرے سن نشان دہی میں انہاں کو کرے ساں بے فلاں فلاں کو ملو سو جی میں سید اکبر خان آکے 50 سیٹ میرا الیکشن ہر بندے دے منہ چاہی بے نہیں ہردا جتنا ہو کہ سارے گروپ کی تھی سستی کہیں آگے نا میں ناہنے دوازے پھر 5 نہیں کرنے سے لڑے کو ہر دیتا رہے بولنا جی ہاں اخیر میں حل کرنا وہ حلقہ دے اوہے بورڈ دے اوہے کسے جی ہاں وہ ایم پی اے دے سیٹاں نسا ٹھیک ہے کیونکہ دوستوں کو پتہ لگے بسالے کو سکتی تھی یہ سستی حافظ صاحب دی میرے ہی ہلکے کیوں ووٹ بندے ہیں گھٹے نہ یہ کوئی ساری چھڑی عزت بیشتی نہیں اساں تا بچن لڑنا ہے ہر نہیں ہے جیتنی ہے اصل عزت بیشتی ہے تمہارے اور سارے دوست تھوڑا جہاں انہوں کو حوصلہ کرنا کیونکہ 10 سال اسلام کو شک گزاری اقتدار جڑا بندہ رام دھائے گندری ہوں زیادتیاں تھی میں نسے ہوں تو ساری کوئی تھی سکتی مگر تسائی چیز کو سادی خواہی میڈی خواہی ذہن تو نہیں آنے اگر ایکو خدا نے خواہ تک کوئی دیا تو بیشتی نال میڈی بھی ہے اور تو آپ کو اپنے میرے دوستوں کو انداز ہے میں کہیں بھی وہ ووٹ نہیں کھتا جڑا میں کو دے میں میرے دوست کو پہنا لالے کو نہ دے وہ میں گھنتے ہی نہ ہاں کوئی چپ کر کے چوری کر بنی تو بھائی گالے نہیں تو میں نہیں کریں میں سارے اپنے دوستان دے گزارش کرے سن کہ ساری میری کم از کم اس عمر میرے دوست جڑے ہیں اے میرے تے لیبر نہ لاویں جو بھائی میں اتلا ووٹ دیتا میں رشید اکبر خان دا تے عامر عنایت خان دا ووٹ میں نہ دیتا رشید اکبر خان رشید اکبر خان اور میری خواہش ہے اللہ تساں سارے دوستوں کو سرخرو کرے اللہ تو کو اور محنت کرن دی توفیق دے وے اور اے نہیں جو ہن گھر وچ ویسو تے اساں جناب ہن بس ٹھیک سی جی نہیں تساں دوستوں کو مقامی طور تے دیکھنا جی بھئی دیکھنا کیڑا باغ چ رہندا ہے تے کیڑا باغ نہیں وہ سب کچھ دسو اساں اپنے دسو دوجا جڑا ساڈا ووٹر نہیں کیونکہ سادہ تو ووٹ ہنڈا ہوئے نا خان سے باندھا کچھ کامن ووٹ ہے اس سے لے سمجھنا ہی آندھی پئی کہ لکھے یہ سادہ ہے یا پوجھے گروپ ہے ہون تو سام ہیتے زور اپنے وہاں گروپاں دے دوست ہاں تے زور مارنا جڑا بندہ سادہ نہیں سارے نال نہیں ٹرتا اپنے دی سنبھال رکھو تے اگلے تے خیال رکھو تاں تے الیکشن تھی اگر تساں کو بس ٹھیک ہے خانہ دا جلسے ہی سن کیتا سے پریس کانفرنس ہی سن کیتی سے انہاں کو کوٹھی تے آئے دے کیتا سے بس ساڈا کام ختم
کام تھوڑا آج اور میں امید رکھتا ہوں تو سارے دوستاں کی جڑی ساری گزارش ہے اندر سے عمل کریں اور تنقید عامر خان پہ آدھے تنقید تو ہر کہیں کرنی ہے سادے کو رواج ہے جڑا نوانی نہ لار رگے او کافر تھی بندے جڑا ڈھانڈا نہ آوے او مسلمان تھی عامر خان ڈھانڈا نہ لائی تا مسلمان ہے سادے نہ لائے تو کافر جب ڈٹھا بنجے کوفر دیا ڈگریاں نہ کولی دین دے سارے کو آنی انشاءاللہ تو صحیح محنت کرے سو اصحیح محنت انشاءاللہ اور عنایت اللہ خان میں کو کہا کہ تو 4 بجے تھی جاگ دے میں کہ خان سے بھون میں نہ وسیحت نہ عمر باقی میں ترائے جھاڑے 4 جھاڑے شروع کرنا تو انہاں کو ایک کمی میں نام آنے سے میرے نام آئی نا نعیم اللہ خان 11 بجے کی بات آتا ہے میں ہوں تھک گیا میں آتا چل تو آرام کرتے میں جاتا ٹائم حالے ہی یہ جوان آدمی ہے یہ بھی تقسی منہ سارے نالے تقسی بھاگ کے میں اٹھا دے کے راتی کوئی یہ جب اٹھا دے تھی تو میں ہی دے گو گسا اور اس سے لے کافی گھراں کھل بلی ہے بہت کھل بلی وہ جی میں آدھے مارو مار دیا لائے میں نوانی شانی کو مار گیا اور میرے چاند اللہ نہ مارے تو کہیں دا پیو مار رشید اکبر خان رشید اکبر خان ہمیشہ دوستوں کو آدھا اگر میں کو رب دی ذات جتامنے تو کہیں دا پیو ہرائی نہیں کہ اللہ دی ذات دی طرف میری جیت نہیں تو کہیں دا پیو جتائی نہیں کیونکہ ہر شے ذلت عزت کو دے تے میں کریں گھبرانا ہی نہیں نہ جیت کو میں خوش دینا نہ میں ہلن تو گھبران دا میرے وہ چیز رہی کو نہ اگے ہے اللہ دی ذات وہ عزت رہی تھی کہ میرے عزیز ان چھوٹے بہت چھوٹے میں آدھا میں تے 10 سال بڑی آرام نال گزارے جب میں جیت کے یہ عزت نہیں کمائی جڑی میں ہر کے کمائی ہر بندہ میری عزت میرا احترام کریں جیویں کریں گے کیوں کریں گے وہ لوگوں کو پتہ میں آپ کچھ نہیں سمجھ سکتا یا تو کو پتہ ہے دوجا میرے کو دوگلی گار ہے لڑائی کرنی دوست نال کھڑ کے ڈانگ چاونی پوندی چاہیے نہیں چاونی تو چپ کر کے گھر بیٹھا یہ تھبا مرے سی تے سارے سارے جو ہاں گروپاں دی پیچھو ڈانگ میں چاک نال میں تو آدھے نال ڈانگ چاہ کے کھڑوتا تو ساں فکر نہ کر یہ تو سید اکبر خان تھبی آدھے آدھے کو تھبا نہیں کوشش میں ہوں سکھتا بتا آج کل دے دھنوں میں تھبا شبا مرے میں نہیں تے دوست کو توقع ہونی چاہیے کہ اگر مشکل حالات ہو سکتے کھڑو سکتے سارے فرنٹ تے آ کے کرو اگر یہ دوست کو توقع نہ ہوئے سسٹم چل نہیں سکتا اللہ باقی دیر کا حال کے دوستوں کو کہ تساں ساری آواز تے لبیک میں آج گلے تو گھروں نکتا تے کوٹھی تے گیا یقین کرو کہ ہر بندے دے چہرے تے خوشی میں کوئی یہ نہیں دیتا جو کوئی مونجھا بتا ہاں منافق بندے مونجھے سو دے میں کچھ
نہ کر سکتا یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے کچھ کرے تو اللہ ہی کرے باقی ایسا لوگ جڑے ہیں کہیں منافقت کاٹھنا گھبرا نہیں تنقید جتنی تنقید شروع تو گھن کے ہوں تک میرے تے تیے میں کہہ کو ڈر رہی نا میں تو انہا بلائی تو نہ ڈر میڈیا والا کو نہیں ڈر تو نہ حالے میں ڈرتا ہوں کیا کرے سکتے میرے خلاف لکھ سکتے نا سوال کر کے سوال کر کے میڈیا لگ چھوڑ دو جی امام کی عدالت لئی یہ دبا ہوئی کاٹا یہ تو نہ رابیہ کہیں گا سارے عزیز سارے میڈیا سارے پیار کریں ساکون ہم سارے احترام دا رشتہ ہے ڈر دا نہیں میڈیا والا میرا احترام دا رشتہ ہے یہ کوئی ڈر خوف والا رشتہ ہی بینر نہیں ایمہ سے میں نہ ڈرتا احترام ہی میں نے بہت کرے نا بھئی بزرگ ہے ایسا ہونی سے پچھو کیشے لکھے ہون انہیں تو نے خان تے میں نے پچھو کو لکھے شرم ناز نہیں چلو انہا چورا لکھنا تھا لکھ سکتے ہیں سارا کیشے لکھ سکتے ہیں مہربانی سارے دوستوں دی سارے آمن اللہ دی چلیے شکیر ادھر ہاتھ نہ پہنچا جی ہاتھ نہ کہ انہوں نے اپنے نہایت ہی قیمتی وقت سے یہاں ہمیں وقت دیا جس کے لیے ہم ان کے مشکور اور شکر گزار ہیں دوسرا جو بکھر کا میڈیا ہے اس سے ہمارا بے تکلفی کا تعلق ہے پیار محبت والا تعلق ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے ہیں گپ شپ بھی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید بھی کر لیتے ہیں یہ ہمارا یہ جو گفتگو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا میڈیا کے تمام اراکین سے کتنا پیار اور کتنی محبت ہے یہ ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اس پہ تکلفی میں ہم بات کرتے ہیں اور میں میڈیا کے بھی تمام اراکین کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ وہ بھی ہماری اس بے تکلفی کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ عزت سے نوازتے ہیں ہم ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی دل و دماغ میں ہمیشہ عزت اور احترام رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن ایک بہت بڑا بکھر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے کہ دو سیاسی سب سے جو بڑے دھڑے ہیں انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے شاہانی اور نعمانی اور یہ اتحاد مخالفین جو بھی کہیں ہماری جو نیت ہے دونوں اطراف کی وہ یہی ہے کہ جتنی بہترین سٹرینتھ سے ہم آپس میں ملیں گے اور جتنی بہترین انداز میں اپنا الیکشن لڑیں گے اور اللہ کے کرم اور بکھر کی عوام کی دعاؤں اور ان کی محنتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا ہم آپ کو بھی یقین دہانی کراتے ہیں اور بکھر کے پورے ضلع کی عوام کو بھی یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم ان کی بھرپور انداز میں خدمت کریں گے ان کو بکھر کی عوام کو ہمارے اوپر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کبھی کوتاہی کر سکتے ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ بکھر کی عوام کا اعتماد ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ان کی دعاؤں اور اعتماد پہ ہم پچھلے 40 سال سے ہم اور اس سے پہلے ہمارے بزرگ سیاست کرتے رہے ہیں ان پر بھی اعتماد تھا
और हमारे ऊपर बेतमाद है। और हम आप मीडिया के थ्रू बखर की आवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आप तमाम की आवाम को ये यकीन दिलाना कराते हैं कि आइंदा अल्लाह ताला हमें अपने करम, अपनी रहमत और बखर की आवाम की दुआओं से अगर इक़्तिदार देता है, हमारा इक़्तिदार आवाम के लिए होता है, हमारी ज़ात के लिए नहीं होता। हम उस इक़्तिदार को आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। अब भी हम ये हमारा मिशन, हमारा मंशूर यही है कि अब हम इकट्ठे मिल के पूरे ज़िले की खिदमत करेंगे। जो और कोई बात आपके जहन में हो तो वो आप भी बताएंगे। मेरे अज़ीज़ आमिर इनायत साहब भी मेरे बाद ज़रूर गुफ्तगू फरमाएंगे, तो उसके बाद अगर आपका कोई सवाल बनता हो तो उसका हम जवाब देंगे। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज बाकायदा निवानी ग्रुप और शहानी ग्रुप का इत्तेहाद हो गया और अब इसे एक ही ग्रुप कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। बाकी ज़्यादातर बातें सईद अकबर ख़ान ने कर ली हैं। मैं सिर्फ इतना ऐड करता जाऊं कि एक ही मंशूर है। इनकी सियासत जो ज़ाती है वो काफ़ी पुरानी है, मेरी तो 15 साल पुरानी सियासत है। तो यही कोशिश रही है कि दोस्तों को साथ लेके चलें और जितना हल्के में आवाम की फलाह के लिए मैं कर सकता हूँ मैंने किया है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लोग भी जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर अल्लाह की ज़ात मुझे और मेरे ग्रुप को कामयाबी दे, ये सिलसिला आगे चलता रहे जिसमें इस इलाके की तरक्की, इस ज़िले की तरक्की, हल्का वाइज तो मैं नहीं बात करता, मैं ज़िले की तरक्की की बात करता हूँ। तो उसके लिए जो अमली इक़दामात हैं वो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। बाकी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हम बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में भी चलेंगे और इस इलाके में अपने दोस्तों को भी साथ लेके चलेंगे। तो आप तमाम दोस्तों का, मैं तमाम का नाम लूँ मुनासिब नहीं, तमाम दोस्त यहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करते रहें, तो उसके लिए मैं माज़रत भी करता हूँ। और दूसरी बात ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर बड़ी तादाद में तशरीफ़ लेके आए अपने कीमती वक्त से, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इधर से शुरू हो जाए ना तारिक भाई 1 बाय 1 कर ले सबके कुछ। जी जी आपका बिल्कुल बहुत बड़ा इत्तेहाद हुआ है आज, बहुत जज्बा था दोनों तरफ, बहुत बड़ी शमूलियत थी, बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े नाम आए। आपने एक बहुत बड़ा पावर शो करके अपनी पावर शो कराई है। जहाँ जो अवाम में जहमत हुई है उस हल्के के हवाले से बताइए कि आमिर शहानी 92 और 93 दोनों हल्कों से लड़ने जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। और एक अहम जो इशू है उस पर एक मेरा छोटा सा सवाल है, उस पर आप फोकस कीजिएगा कि 2013 से जिस सियासत ने जन्म लिया, गाली गलूच, इज्जत नफ्स को खराब करना, कुछ उनमें लोग वफात पा गए जो सियासत में थे, कुछ अभी हैं, उसी का बीज बोया हुआ है। पहले हम देखते थे कि सियासी एक दूसरे की गमी खुशी में बड़ा इज्जत एहतराम करते थे जब सियासत होती थी, और वो अभी तक वतीरा चला आ रहा है। क्या इसका इख्तिताम होगा? मलिक साहब, आपने जो सवाल दो किए, एक सियासी तरीक़ाकार का और दूसरा कैंडिडेचर का। आमिर खान साहब ने फैसला किया है कि मैं 92 से लड़ूंगा, तो हमने उसकी तायीद की कि आप लड़ें। 93 का हम बैठ के आपस में मिल के फैसला करेंगे। इस पे अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं है, फिर आज के दिन तक। उसके बाद हम जब पहले दूसरी अब इस अदवार दौर चलते रहेंगे मीटिंग्स के और इकट्ठे होंगे,
تو اس میں جب ہم کو میٹنگ کریں گے تو پھر جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ دوسری گزارش ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک سیاسی جو رویہ تھا اس میں تبدیلی آئی۔ میں ایک بات کرتا ہوں دوسرے کو جواب دینا پڑتا، میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں کرتا، تو دوسرے کو جواب دینا پڑے گا۔ میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہم نے 1985 میں ہم نے شروع کیا، ہم سوچتے بھی نہیں تھے کہ کسی آدمی کے خلاف کوئی سخت لفظ بھی استعمال کرے۔ ہم نے تو جب نامینیشن پیپر دینے جاتے تھے کچھ عرصہ تک تو وہ پوچھتے تھے کسی کو کوئی اعتراض ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو لڑے۔ وہ بھی کہتے تھے جو لڑے۔ کچھ چند افراد کے سیاست میں آنے سے اور ان کے غلط اعتراضات یا اس طرح کی جو سچویشن بنی، میرے سے زیادہ آپ کو زیادہ علم ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو سیاسی ٹینشن ہے ہم ایک قدم آگے اٹھائیں، ہم اس کو کم کریں۔ یہ بات تو اگر کسی کی ذات کے علاوہ اس کی کارکردگی پہ اگر کرٹیسائز کیا جائے تو وہ تو لازمی ہے۔ میں اپنے مخالف کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہت نیک، یہ بہت اچھا ہے، تو پھر مجھے کیوں کو ووٹ دے گا؟ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ نااہل ہے، یہ نکما ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ ہے، وہ تو اس کی صفات میں ہے، اگر نہیں ہے تو وہ اس کے جواب دے۔ یہ چیزیں کارکردگی کی باتیں ہیں۔ جب ہم کردار پہ آ جاتے ہیں، ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ ٹینشن ہوتی۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر ہم اس ذاتیات کی سیاست سے نکل کے کارکردگی کی سیاست پہ آ جائیں تو وہ ہمارے سیاست کو بہتر بنائے گی۔ میرے میں خامی ہے، میں نے کوئی کام کیا خامی ہے، اگر کوئی میرا مخالف اس پہ کرٹیسائز کرتا ہے، اگر میرے میں کوئی سوچ ہے یا میرے میں کوئی تھوڑا برداشت اور سننے اور سمجھنے کی سکت ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ اگر اصلاح کی طرح کی بات کی جائے تو اس کو ایکسیپٹ کریں، اگر گالی گلوچ دیا جائے تو وہ تو ویسے ہی نہ زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے بس یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ میرا نام شریف حیدر ہے اور بکھر پیٹ سے ہوں۔ خان صاحب آپ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی عامر بھائی کہ ایک وقت کے اندر عامر بھائی ہمارے پاس آ کر انٹرویو دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ جو ہمارا یہاں بکھر کا سب سے بڑا پرابلم ہے سیوریج کا، وہ رشید اکبر نعمانی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ وہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں کہ سیوریج پہ کام آگے نہ چل سکے، اور رشید اکبر نعمانی صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ سیوریج جو کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے وہ بیسیکلی عامر عنایت شاہانی صاحب کی نااہلی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو پبلک اب یہ سوچ رہی ہے کہ کل تک ایک دوسرے کے اوپر سیوریج کے رکنے کا الزام لگانے والے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو کیا سیوریج بالکل بھول جانی چاہیے یا آنے والے وقت کے اندر اس کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ اب اس کا تو بڑا آسان ایک دو لفظ میں رکوانے والے اور بنانے والے اکٹھے ہو گئے، آپ تو بن جائے گا۔ اسلم بلوچ اب آپ کی باری آ رہی، مطلب یہ تو آپ جب ہم اکٹھے ہو گئے تو جہاں کوئی خامی عامر میں خامی تھی یہ اس کو دور کرے گا، جو ہمارے میں خامی ہم دور کریں اب چل جائے گی، اب تو یہ آسان ہو جائے گا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک وقت تھا کہ دیوانی خاندان ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہم جس کو کھڑا کر دیں اس میں جان بھی آ جاتی ہے اور الیکشن بھی جتوا دیتے ہیں۔ اس مرتبہ کیا ہوا دیوانی خاندان کو کہ انہوں نے اپنی جیت کے لیے کیا عامر شاہانی سے اتحاد کیا، اور وہ کیا سمجھتا تھا کہ میں اس مرتبہ نہیں جیت بین کر سکوں گا اور عامر شاہانی کو لے کے آیا اپنے ساتھ؟ ایک یہ آپ سے سوال۔ دوسرا میں ساتھ ہی عامر شاہانی صاحب سے بھی کرتا رہا ہوں کہ عامر شاہانی صاحب آپ کے بڑا ڈائلاگ ایک چلتا رہا متھے رنگ دیں گے اور میں کلہ ہی کافی ہاں، تو یہ کیا وجوہات ہوئی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ عامر جواب نہیں دے گا، میں دوں گا۔ اچھا صاحب بات سنیں، بات سنیں، اس میں کیا وجوہات ہوئی کہ اس بات سن، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ خدا نخواستہ ایک خاندان میں لڑائی ہوتی ہے 302 ہو جاتا ہے۔ ایک بات سنیں، جب 302 ہوتا ہے لوگ مارنے پہ فائرنگ پہ سب کام الزام لگاتے ہیں، اسی 302 کی آپ اور کہ میں جا کے صلح کرا دیتے ہیں، دوسرے دن وہ گلے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
सुलह और लड़ाई, उसका ये दो एक अलग-अलग चीज़ें हैं। पहली आपने बात की, हमने कभी मेरे मुंह में से ये नहीं निकला होगा कि हम जिताते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है, हिमायत हमारी होती है। किसी की हिमायत करना, सपोर्ट करने का तो बंदा दावा कर सकता है, जिताने का नहीं कर सकता। मैं आज ये कहूँ कि आमिर खान हमारे साथ हो गया तो मैं इसको जिताऊंगा। मैं कौन हूँ, मेरी क्या हैसियत है, या आमिर खान की क्या हैसियत है कि ये कि मैं फलां को जिता दूँ। हमारा काम है एक दूसरे का नेक नीति के साथ एक दूसरे की हिमायत करना। जिताना या इज़्ज़त देना वो अल्लाह ताला का काम है, वो उसी रब का अख्तियार है। हमारा काम है कि हम एक दूसरे के, हम ये दावा करते हैं कि हम जिसके साथ होते हैं हम नेक नीति के साथ होते हैं। हम अपना वोट छोड़ देते हैं अगर मुझे कोई नहीं देता। 2008 में अगर दरिया खान के हल्का में अगर मैं वोट ना मांगता, मैं 20,000 से जीतता। जब मैं वोट मांगने गया, जब मैंने लड़ाई की मजीद खान के लिए, तो मेरा वोट कम हो गया। मैंने कहा कोई फिक्र नहीं है, कोई ये ना कहे कि इन्होंने इत्तेहाद किया उसमें बददियांती। उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हम किसी के साथ बददियांती नहीं करते। अगर आप कभी एनालिसिस करें यहाँ के, कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे हमारे अलायंस में भी थे, इधर की नहीं उधर की, चलते हमारे साथ रहे, वोट किसी और के साथ मांगे। ये चीज़ तो टाइम ज़ाया होगा। एक बंदा कर आवामी खिदमत के साथ आपने 2 इलेक्शन लड़े और 2 इलेक्शन आपने विन किए। डॉक्टर धारणा अगर आपको जैनवली पर सियासत मिला है, ये कहना गलत नहीं होगा। अभी आपने ये बात नहीं की कि आपने आवामी खिदमत को क्यों छोड़ा है और आपने नुमानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद किया। क्या आवामी खिदमत के साथ की तरफ से आपके साथ कोई गलत रवैया इख्तियार किया गया? क्या उनकी तरफ से शार्ट करो। देखें जी, मेरा ये ज़र्फ नहीं है, उनके साथ मेरा अच्छा टाइम गुजरा। अब मुनासिब नहीं है कि ये बातें मैं छेड़ूँ और ये चीज़ें मीडिया की जीनत बने। अच्छा टाइम गुजरा है, ये हमारी ब्लड लाइन में नहीं है कि इन चीज़ों की मैं वजाहत करूं कि क्या हुआ। जो भी हुआ मुख्तसर बात ये है। मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर आप दयानतदारी से सोचें, इसका सवाल, हमारा सवाल बनता है आपसे कि केड़ा महाज है तुहाडा? खिदमत महाज वालों का जो रवैया या मौजूदा सिचुएशन है, आप मुझे ये जवाब दें कि आमिर इनायत खान वहाँ रहने का हकदार है। सर अभी हमने पिछले दिनों शाहिद खान एक जो बातें सुने, एक बात, जो बातें इत्तेहाद से पहले हुई वो अब फाइल हो गई। भाई सबको अगर तरीके से चलेंगे शायद तरीके से सबको मौका मिलेगा। एक क्वेश्चन कर ले। असलम बलोच, आप दोनों एक ही खानदान से हैं, शहानी खानदान से। आप दोनों को इत्तेहाद मुबारक हो। मैं 24 से, रोई से और 12 न्यूज़ नेटवर्क से असलम बलोच हूँ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये है कि शहीद अकबर खान साहब नेशनल लेवल पे तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। क्या आप तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इनका भी साथ देंगे, टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, या आपका ग्रुप आज़ाद सियासी इलेक्शन लड़ेगा? इसके अलावा ये टाइम पर ना ग्रुप जो नया मंशूर क्या होगा, ये वक्त पर ग्रुप फैसला करेगा। ये अभी कबल अज़ वक्त है कि इस बारे में हतमी बात की जाए। ग्रुप बैठेगा, ये एक जमात है, मेरे साथ भी डिस्कशन होगी, उस टाइम मुत्तफिका एक लाहे अमल बनाया जाएगा। उसमें ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, वक्त पे इंशाल्लाह। अब्बास भाई मेरा आपसे सवाल है कि एक परसेप्शन है, आम है कि लोगों में कॉमन है कि आपने भक्कर शहर के अंदर तरक्याती काम नहीं करवाए, ठीक है, और इस वजह से आपका डांडा खानदान से इख्तिलाफ हुआ कि आप दोनों सीटों में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, आपकी सीट को जो है वो डिवाइड कर दिया गया। तो अब आप क्या समझते हैं कि नुमानी खानदान का शेल्टर लेकर आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे, या आप उनके लिए सहूलत साबित करेंगे? ये एक सामने एक बैनर लगा हुआ है इस दीवार के ऊपर,
इसमें जिसने काम बखर शहर में मैंने करवाए हैं, बखर शहर में, उसकी लिस्ट अलग है। जो ओवरऑल हल्के में मैंने करवाए हैं, अगर इनमें से एक काम भी मैंने नहीं कराया, मैं ये बात समेट रहा हूँ, ये जो सामने दीवार पर लगा हुआ है, मैं लोगों से अपील करूँगा मुझे वोट न दें। जाहिद भाई हो गया। असलम भाई एक सिनेरियो बन रहा है हल्का 97 से अन्य पे आज बखर की गाली करो। लोगों की डिमांड यार शायद एक हो गया बस। आदिल शाह साहब आप मुस्वादिल जी आपने अपना अस्सलाम वालेकुम जी सैयद मुस्तफ़ा आदिल 92 का डिस्ट्रिक्ट वोटर हूँ। आपने गुजारिश की वैसे तो जो सामने आ जाए, सामने शर्माए ना। शुक्रिया एक तो आपका कि आप बड़े दिल रखते हैं। खान साहब गुजारिश ये है कि आपने कहा है कि मजीद खनान फैल जब हमारे साथ थे तो कि वो इस महफिल में नहीं है, तो आप मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का, आप ऐसे नाम ठोक देते। ग्रुप को मैं ये कहता हूँ कि आप माजी में कहते रहे कि कल के बच्चे हमारी सफ़ों में नहीं आ सकते। मेरा ये सवाल है, अगर एक शख्स दुनिया में 20 साल बाद आया है तो हम उसे कहें आप 20 साल पहले क्यों नहीं आए? नंबर 1 कल इनके बारे में सवाल है। क्या सवाल ये है कि आप माजी में कहते हैं कि कल के बच्चे हैं, जिस तरह इन्होंने कहा था ना, तो क्या एक बंदा अगर 20 साल बाद आया आज मैंने ये तो नहीं कहा। मैं अगर नहीं, मेरी बात सुने, मैं इसका जवाब आपको पहले दूंगा। मैं अगर किसी को बच्चा कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो पैदा क्यों लेट हुआ। मैं कहता हूँ कि उसकी उम्र वो बच्चा है, उसकी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मुख्तसर ये है क्या ये इत्तेहाद इतनी देर तक रहेगा जितना माजी में लोगों के साथ रहा है 1.5 साल बस। मुझे इस सवाल की समझ देर पा होती है, मैं समझ गया। अब मेरी बात सुने, मैं मुस्तकबिल का तो अभी मुझे पता नहीं है। हम कोशिश करेंगे बेहतर रहे हमारा साथ। हमारा झंडा वाला में इत्तेहाद जितने दिए हैं, आप कोई मेरे सामने बैठे कि एक इत्तेहाद भी हमने तोड़ा हो, दूसरों ने तोड़ा हमेशा। मजीद खान ज़िला कौंसिल में 3 मेंबर के साथ हमारे साथ इलेक्शन लड़ा, हमने उसकी मिन्नत की भी आपके वोट नहीं, हमारे एक ही ग्रुप में आप न लड़ो। उसने तोड़ा या हमने तोड़ा? मतलब जितनी भी बातें आप देखते जाएंगे, अगर उसको ध्यानदारी से एनालिसिस करेंगे तो वो जो ज़्यादती होगी दूसरे ग्रुप की होगी, हमारी नहीं। अब इंशाल्लाह अभी लास्ट क्वेश्चन जाहिद भाई देते हैं आपको टाइम। चले जाहिद भाई अभी तक आपने ये फैसला ही नहीं किया कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये आपके इख्तिलाफात का बायस नहीं बन जाएगी ये बात? अभी तक ये फिक्र ही न करो। लास्ट क्वेश्चन लास्ट नहीं रखो सर, लास्ट क्वेश्चन ले लें। सवाल है कि आपने एक तरह से खिदमत फ्रेश कर दी है। आमिर खान साहब आ गए, आमिर मोहम्मद खान छोड़ गए, पीटीआई सनाउल्लाह खान छोड़ने वाले हैं, क्या वो भी आपके साथ शामिल हो रहे हैं नवानी ग्रुप में? नहीं। मतलब जिन बंदों के साथ अभी तक हमारा डायलॉग नहीं हुआ तो मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। अगर उनमें से कोई हमारे साथ बात करेगा तो कभी भी डायलॉग से और कभी नेगोशिएशन से तो कोई सियासी इनकार कर नहीं सकता, इनकार नहीं है। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का दोबारा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सवाल किए उनका भी, जिन्होंने सवाल सुने उनका भी, जिन्होंने सवाल नहीं किए उनका भी। बहुत मेहरबानी।